باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد صلوات پر محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کل کی بات ہماری غفلت کے بارے میں اور اس کے متعلق کچھ چیزیں عرض کی تھی آپ کے حضرات کے سامنے کہ غفلت کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ غفلت کیوں آتی ہے، انسان کے اندر غفلت کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں، کیا ایسی وجوہ ہیں، کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ظاہر سی بات ہے ہمیں ہر معاملے میں ہدایت کی ہے، اور اس معاملے میں بھی کچھ مقامات پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کیوں غافل ہو جاتا ہے، اس کے اسباب بیان کیے ہیں قرآن نے۔ اور بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اسباب کو اور ان ریزنز کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، اور اگر پیدا ہو گئے ہیں تو انہیں پنپنے نہ دیں، انہیں وہیں پر ختم کر دیں، ورنہ آگے جا کر وہ اسباب اور وہ ریزنز انسان کے دین اور ایمان کے لیے ڈینجرس ہو جاتے ہیں۔ جیسے کرونا وائرس کو کہا گیا ہے کہ جب تک گلے میں ہے کسی بھی طریقے سے اسے وہی ختم کر دو، اور اگر لنگس تک یا کڈنی تک یا سانس کی نلی تک پہنچ گیا تو انسان کے لیے پھر وینٹیلیٹر بھی شاید کام نہ آئے۔ ایسے ہی کام کرتے ہیں وہ ریزنز جو ہمیں غافل کر دیتے ہیں، ایسے ہی ڈینجرس ہوتے ہیں دین کے لیے۔ جیسا یہ وائرس جسم کے لیے ہے، ایسی ہی غفلت دین کے لیے خطرناک ہے۔ تو ہمیں ان اسباب کو اپنے اندر پنپنے نہیں دینا چاہیے تاکہ ہم غافل نہ ہو، اور غافل نہ ہو تو ہمارا ایمان خراب نہ ہو۔ قرآن مجید نے سورہ منافقون مشہور سورہ ہے سورہ جمعہ کے بعد، اس میں ایک آیت ہے ایمان والوں سے بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تذکرے سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور اگر ایسا ہو گیا اولاد نے یا مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ان لوگوں سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ایک غافل ہونے کا سبب اور غفلت کا سبب ہے مال اور اولاد۔ یہ قرآن مجید میں ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی مال ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ کبھی کبھی اولاد بھی ایسا ریزن پیدا کر دیتی ہے، اور اولاد بھی ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ایسی اولاد بھی ہمارے لیے خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور اس کی تفسیر صرف ایک واقعہ عرض کروں گا مال سے متعلق۔ ایک صحابی پیغمبر اکرم کے ساتھ اول صف میں نماز ادا کیا کرتے تھے با جماعت، غربت تھی، مفلسی تھی، ناداری تھی، کچھ زیادہ پراپرٹی دنیا کی نہیں تھی۔ رسول اللہ سے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے دنیا کی کچھ دولت مل جائے۔
رسول کو جب انسسٹ کیا گیا ان کی طرف سے تو رسول نے ان کے لیے دعا کی، اور رسول کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے مال میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے اضافہ ہوتا چلا گیا ویسے ہی یہ صحابی پہلی صف سے دوسری صف میں آ گیا، دوسری صف سے تیسری میں آ گیا، لاسٹ میں آ گیا، پھر ویکلی آ گیا، پھر منتھلی آ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کمپلیٹلی مسجد اس سے چھوٹ گئی۔ ابھی جنگل میں رہنے لگا اپنی بکریوں کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنی پراپرٹی کے ساتھ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ مال آیا کہ نہیں؟ دنیا کی دولت آ گئی، مگر اللہ کے ذکر سے غفلت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور جب پیغمبر اکرم نے زکوٰۃ کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کر لاؤ، تو اس انسان نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں رات دن جنگل میں ان بکریوں کے سامنے پیچھے اور ان جانوروں کے پیچھے گھومتا رہتا ہوں، میں نے بڑی محنت سے اکٹھی کی ہے یہ پراپرٹی، لہٰذا میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں دولت بھی اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، تو ایسی دولت سے بچنا چاہیے۔ اس دولت سے بہتر ہے کہ انسان غربت میں زندگی گزارے تاکہ اللہ کے تذکرے سے غافل نہ ہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا مال اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان اولاد میں اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے تذکرے سے غالب ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی آپ دیکھو وہ مائیں کہ جن کے یہاں بیبی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ پالتی ہیں، ہم نے بہت سے عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بچہ گود میں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم بچے کو فیڈ کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اگر بچے کو دودھ کی کمی ہو جائے روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ کنڈیشنز ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، روزہ نہ رکھیں۔ اگر بچہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں کے ہی دودھ پر، دوسری چیز کچھ نہیں کھاتا، اگر بچہ دودھ نہیں پیے گا، یہ روزہ رکھے گی ماں، تو بچے کا دودھ کم ہو جائے گا اور بچے کو بھوک سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے بھوک۔ تو یہاں پر رضا دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے کہ یہ عورت روزہ نہ رکھے۔ ادروائز اگر بچہ باہر کی چیز یوز کر رہا ہے، اسے کھلا رہے ہیں آپ، اور یہ 6 مہینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بچے کو باہر کی چیزیں کھلا دینا چاہیے، اور کھلاتے ہیں لوگ۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، میرا تو بچہ ہے، مجھے فیڈ کرتی ہوں میں تو، اور میں روزہ نہیں رکھوں گی۔ تو اب دیکھا یہاں اولاد نے عورت کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی۔ کیوں نماز نہیں پڑھتی؟ کہ ہم بچے کو پال لیں، بچہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں گیلا کر دیتا ہے، ابھی کب تک پاک کریں؟ آپ کو معلوم ہے اس صورت میں بھی کہ اگر ماں جو بچے کو پال رہی ہے اور اس کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے ماں کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، تو اگر ایک ہی جوڑا ہے پہننے کا، صرف ایک ہی لباس ہے، تب بھی شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس نجس لباس ہی میں ماں نماز پڑھے، مگر نماز نہیں چھوڑے۔ اگر ایک ہی لباس ہے، آج کون سی عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس ایک ہی لباس ہوگا؟ کوئی ہے ایسی؟ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تب بھی یہ گنجائش ہے کہ اگر پاک کر سکتی ہے تو پاک کرے اسے، مثال کے طور پر شام کے ٹائم پاک کرے، پاک کر کے اسے پہنے، مغرب ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نزدیک نماز پڑھے۔ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن عورت بہانہ بنا لیتی ہے کہ میں بچہ پال رہی ہوں لہٰذا مجھے نماز نہیں پڑھی۔ ایک ایگزامپل دیا میں نے۔ اسی طریقے سے اور ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، ارے صاحب مجھے پڑھانا ہے، مجھے اسکول سے ڈراپ کرنا ہے، اسے اسکول سے لانا ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اور میں اسی میں بزی رہتا ہوں، چھوڑنے جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر لینے جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر ٹیوشن پہنچاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر فلاں جگہ پہنچاتا ہوں، پھر یہ جاتا ہے، پھر وہاں جاتا ہے۔ اب انسان کیا ہے؟ پورے دن بچے کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، مولانا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے نماز کا، اتنا ہو گیا ہے۔ تو بھائی یہ اولاد اگر ایسے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو اب معلوم ہے کیا ہوگا نتیجہ۔ اولاد تو چاہے اپنے لیے کچھ بھی کما لے، مگر پیرنٹس کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ہماری اور کبھی کبھی انسان کی اولاد اور کبھی کبھی اس کا مال انسان کو اللہ کے تذکرے سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ لہٰذا اولاد بری چیز نہیں ہوتی ہے، مال بری چیز نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں ہینڈل کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہینڈل کریں۔
اس میں کمی اور زیادتی کی بات نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہمیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی مال ہوتا ہے اور کبھی کبھی اولاد ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہی جو ہم سپارہ پڑھ رہے تھے، کون سا سپارہ پڑھا ہے ہم نے آج؟ 9 پڑھا ہے نا؟ اسی کے آخر میں جو سپارے کا آخری حصہ ہے، ایک رکوع پہلے لگ بھگ، اسی میں ایک آیت ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا اس میں، وہ یہی پڑھتے ہوئے ذہن میں آئی، وہ میں وہاں تیاری نہیں کی تھی۔ تو اس میں بیان کیا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ یہ پوری آیت ہے ترجمہ، ابھی تفسیر میں نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ اس بات کی طرف کہ مال اور اولاد فتنہ ہوتی ہے۔ فتنے کا مطلب وہ نہیں فتنہ و فساد جو برپا ہوتا ہے ہمارے اردو زبان میں، فتنے کا مطلب آزمائش۔ کبھی کبھی مال آزمائش کا اور امتحان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ مال دیتا ہے کہ دیکھیں یہ ہضم کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا، جیسے میں نے ابھی مثال اور واقعہ پیش کیا صحابی کا، اسے مال دیا اللہ نے مگر اس سے ہضم نہیں ہوا ہے، اسی لیے عبادت سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جتنا ان کی پراپرٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے اتنا ہی وہ اللہ کے ذکر میں زیادہ مصروف ہوتے چلے جائیں، ہو سکتا ہے یہ بھی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کمپلیٹلی مال برا نہیں ہے، لیکن اللہ سے غافل کر دے تو برا ہے، اور اگر اللہ کے قریب لے آئے تو وہ اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، اگر انسان کو اللہ کے قریب اولاد لے آتی ہے تو وہ اولاد بہترین اولاد کہلائے گی، اور اگر اللہ کے ذکر سے دور لے جاتی ہے تو بری اولاد کہلائے گی۔ یہ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ امتحان، تمہارے لیے آزمانے کا ذریعہ، تمہیں پرکھنے کا ذریعہ ہے کہ دیکھیں مال دے کر تم بگڑتے ہو یا سدھرتے ہو، اولاد کے ذریعے سے بگڑتے ہو یا سدھرتے ہو، تو یہ فتنہ ہو گئی ہے، ہمارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اگر غافل کر دے تو برا ہے، اور اگر اللہ کے تذکرے سے قریب لے آئے تو بہت اچھی چیز ہے۔ ایک اور دوسری چیز جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، سورہ فرقان میں ہے، 18 نمبر کی آیت کا ایک حصہ ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھتا اسی لیے چونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ وَلَٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، اللہ نے تمہیں اتنی دولت سے نواز دیا، عیش و آرام کبھی کبھی انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اب عیش و آرام ضروری نہیں ہے کہ دولت بہت زیادہ ہو، نہیں، انسان خود عیاشی میں اگر زندگی گزارنے لگے، ہو سکتا ہے کم دولت والا، ہو سکتا ہے زیادہ دولت والا ہو سکتا ہے بالکل نادار فقیر انسان ہو، اگر عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے تو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ فرقان میں، اللہ نے بیان فرمایا وَلَٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ، اے اللہ تو نے انہیں بے پناہ عیش و آرام دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ دادا کو بھی دیا، اتنا عیش و آرام مل گیا انہیں، حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، وہ اللہ کے تذکرے سے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، مست و مگن ہو گئے عیاشی میں۔ تو یہ کبھی کبھی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے کہ عیاشی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جب صبح کو اٹھو تو دعا کرو کہ خداوند عالم ہمارا دن بہتر جائے۔ عیش و آرام بری چیز نہیں ہے، لگژری لائف بری نہیں ہے، دین اسے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہاں اگر اللہ سے دور لے جائے تو برا ہے، اللہ کے قریب لے آئے تو پھر برا نہیں ہے۔ یہ ایک چیز۔ ایک اور چیز ہے، انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے پیچھے چلا جاتا ہے، ہر وقت ہم و غم سب اس کا، رات دن اٹھنا بیٹھنا صرف کیا ہے؟ دنیا کو کمانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بعض افراد کو دیکھا کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ آرام کا ہوش ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے، بس دھن ہے، اگر دھن ہے تو بس دولت کمانے کی۔ ایسے انسان کو بھی کہا گیا یہ غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو سکتا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے، سورہ نجم کی آیت ہے جس میں اللہ نے بیان کیا گیا ہے، پیغمبر اکرم کو کہا گیا ہے وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اے رسول جو انسان بھی ہمارے ذکر سے غافل ہے اس سے آپ منہ موڑ لیجئے، اس سے دور رہیے۔ جو بھی انسان ہمارے ذکر سے یا ہم سے غافل ہے اس سے دور رہیے آپ۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں مومن انسان، ایسے انسانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں رکھتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کو پسند ہی نہیں کرتے، اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ پسند نہ کرنے کا سوال کیسے ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا، مسجد کے بازو میں نہیں آتے، مسجد میں مجلس ہو رہی ہے کراس کر جاتے ہیں، آ سکتے ہیں کوئی کام بھی نہیں ہے فری بیٹھے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں مثال کے طور پر۔
اور دوسری عبادات انجام دے سکتے ہیں مگر نہیں کرنے، گپے لگا رہے ہیں بس ہم. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ایم اور مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ دنیا کو کمانا ہوتا ہے. یہ سورہ نجم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. 2-3 آیتیں اور رہ گئی، میرا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل عرض کروں گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، یا اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری دلی اور شرعی خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کی بیماری اور مشکلات کو دور فرما. موجودہ وبا سے ہم سب کو پروردگارہ محفوظ فرما. یا اللہ محبان اہل بیت اور تمام مومنین اور خصوصاً پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے اور تمام انسان پروردگار اس وبا سے جو بھی متاثر ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما. تمام انسانوں کو اس وبا سے محفوظ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علماء اعلام مراجع کرام کی حفاظت فرما. خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بر محمد و آل محمد صلوات.